شہزادی نازیہ نے ایک روز بادشاہ سے کہا کہ وہ کہیں سیر کرنے جانا چاہتی ہے۔ بادشاہ کو اپنے کاموں سے فرصت نہیں مل رہی تھی، وہ بہت مصروف رہتا تھا۔ اس نے شہزادی نازیہ سے کہا، شہزادی آج کل تو ہم بہت مصروف ہیں، جیسے ہی موقع ملے گا ہم آپ کو پہاڑوں، دریا اور جنگل کی سیر کے لیے لے جائیں گے۔ شہزادی نازیہ ابھی صرف 8 برس کی تھی، مگر تھی تو بہت سمجھدار۔ بادشاہ کی بات سن کر اس نے ذرا سی بھی ضد نہیں کی، بلکہ بولی، کوئی بات نہیں ابا حضور، جب آپ کو فرصت ملے اور جب آپ مناسب سمجھیں ہمیں لے جائیے۔ ہم دریا کے کنارے سے چھوٹے چھوٹے گول گول پتھر بھی جمع کریں گے، وہ ہمیں بہت اچھے لگتے ہیں۔ اسے پتہ تھا کہ اس کے ابا جان اپنے کاموں میں بہت مصروف رہتے ہیں اور ان کو ذرا سی بھی فرصت نہیں ملتی، اس لیے اس نے اچھے بچوں کی طرح بالکل بھی ضد نہیں کی اور اپنے دوسرے کاموں میں لگ گئی۔ اسے پڑھنے لکھنے کا بھی بہت شوق تھا۔ اس کے استاد اس کو جو سبق بھی پڑھاتے تھے وہ دھیان سے سمجھ کر پڑھتی تھی اور اسے خوب اچھی طرح یاد کر کے ان کو سناتی تھی۔ اس کے استاد اس سے بہت خوش تھے اور اس کو خوب شاباش دیا کرتے تھے۔ اس کو ایک اور بھی شوق تھا اور وہ شوق تھا کہانی سننے کا۔ وہ روز رات کو سوتے وقت ملکہ سے کہانی سنتی تھی۔ ملکہ نے اسے وہ تمام کہانیاں سناتی تھی جو اس نے بچپن میں اپنی ماں سے سنی تھی۔ شہزادی کہانیاں سنتے ہوئے طرح طرح کے سوالات بھی کرتی رہتی تھی، جس سے اس کی معلومات میں بھی اضافہ ہوتا رہتا تھا۔ اسے پودنے اور پودنی کی کہانی بہت اچھی لگتی تھی۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ وہ وقت آ ہی گیا جب بادشاہ کے پاس فرصت ہی فرصت تھی۔ بہت سارے درباریوں کو ضروری کام پڑ گئے تھے۔ انہوں نے چھٹی کی درخواستیں جمع کروا دیں۔ وزیر کے بیٹے کی شادی تھی، وہ وہاں مصروف ہو گیا تھا۔ بادشاہ نے سوچا کہ کیوں نہ اس موقع سے فائدہ اٹھایا جائے اور شہزادی نازیہ کو اپنے ساتھ گھمانے پھرانے لے جائے۔ بادشاہ تو چاہتا تھا کہ ملکہ بھی ان کے ساتھ چلے، مگر اسی دوران ملکہ کی ماں اس سے ملنے کے لیے آ گئی تھی، اس وجہ سے وہ ملکہ ان کے ساتھ نہیں جا سکتی تھی۔ جب یہ طے ہو گیا کہ گھومنے پھرنے کب جانا ہے تو بادشاہ نے تیاری کا حکم دے دیا۔ ساری تیاریاں جلد ہی مکمل ہو گئیں۔ اگلے روز انہیں سفر پر نکلنا تھا۔ شہزادی نازیہ بہت خوشی خوشی پھر رہی تھی اور ہر ایک کو بتا رہی تھی کہ کل وہ دریا، پہاڑ اور جنگل تفریح کرنے جا رہی ہے۔ جب اسے ملکہ نظر آئی تو وہ بھاگ کر اس کے پاس پہنچی۔ امی حضور، آپ وہ بات بھولی تو نہیں؟ اس نے پوچھا۔ ملکہ نے حیرانی سے کہا، کون سی بات؟ یہی کہ کل ہم ابا حضور کے ساتھ گھومنے جائیں گے۔ ملکہ کو ہنسی آ گئی، بولی، ہم کیسے بھول سکتے ہیں شہزادی، صبح سے اب تک یہ بات آپ ہمیں 10 مرتبہ سے زیادہ بتا چکی ہیں۔ ہم یہ بات بار بار آپ کو اس لیے بتا رہے ہیں کہ کہیں آپ بھول نہ جائیں، شہزادی نے اٹھلا کر کہا۔ ملکہ اس کی خوشی محسوس کر کے مسکرانے لگی۔ اگلے روز وہ لوگ دریا پر پہنچے۔ دریا کے نزدیک پہاڑ بھی تھے اور جنگل بھی۔ شہزادی نازیہ ادھر سے ادھر بھاگتی دوڑتی پھر رہی تھی۔ اس کی دیکھ بھال کرنے والی کنیزیں اس کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بادشاہ اپنے خیمے کے باہر بیٹھا اپنی شہزادی کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے سوچا، بچے کسی کے بھی ہوں، بادشاہ کے ہوں یا عام آدمی کے، سب ایک جیسے ہوتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی دل سے خوش ہو جاتے ہیں۔ وہ اپنی ہی دنیا میں مگن رہتے ہیں، نہ کسی کے بارے میں برا سوچتے ہیں، نہ کسی کا برا چاہتے ہیں۔ لیکن افسوس، بڑے ہو کر انہی بچوں میں سے اکثر کی یہ سوچ بدل جاتی ہے، جس سے معاشرے میں برائیاں جنم لے لیتی ہیں۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ وہی بچے جو بچپن میں اتنے نیک دل اور معصوم ہوتے ہیں، ان میں سے زیادہ تر بڑے ہو کر برائیوں کی طرف کیوں مائل ہو جاتے ہیں؟ اس سوال کا بادشاہ کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اس نے سوچا کہ اس کا جواب وہ اپنے وزیر سے اس وقت معلوم کرے گا جب وہ اپنے بیٹی کی شادی سے فارغ ہو کر دربار میں حاضر ہوگا۔ بادشاہ کے ساتھ آئے ہوئے خادم
दोपहर के खाने की तैयारी में लगे हुए थे। उन्होंने गीली मिट्टी और पत्थरों की मदद से बड़े चूल्हे बना लिए थे और उन पर डेगचियाँ चढ़ाकर मज़े मज़े के खाने पका रहे थे। फिज़ा में खानों की इश्तिहा अंगेज़ खुशबू फैली हुई थी। थोड़ी देर बाद शाही बावर्ची ने ऐलान किया, खाना तैयार है, सब लोग आ जाएं। बादशाह में एक बड़ी अच्छी बात थी, जब वो अपने साथियों और खादिमों के साथ कहीं बाहर निकलता था तो दस्तरख्वान पर उन सब के साथ ही खाना खाता था। इस वक्त भी एक बहुत बड़ा सा कपड़ा बिछाकर खाना उन पर चुन दिया गया था ताकि सब लोग बैठकर एक साथ खाना खा सकें। शहजादी नाजिया खाने से पहले हाथ ज़रूर धोती थी। उसकी अम्मी ने उसे बता रखा था कि खाने से पहले हाथ धोने से हाथों पर लगी गंदगी के जरासीम साफ हो जाते हैं और खाने के साथ पेट में पहुंचकर इंसान को बीमार नहीं करते। जब खाना खाने लग जाने या खाने का ऐलान हो जाए तो शहजादी भागकर दरिया के किनारे हाथ धोने गई। कनीज़ें उसके पीछे पीछे थीं। हाथ धोकर जब वो मुड़ी तो उसने कुछ दूर एक बूढ़े शख्स को दरख्त से टेक लगाए बैठे देखा। वो बहुत उदास नजर आ रहा था। शहजादी ने सोचा कि यह खाने का वक्त है, मगर इस बूढ़े के पास खाने को कुछ भी नहीं है। वो दौड़कर उसके पास गई। कनीज़ें भी उसके पीछे लपकीं। उस बूढ़े के करीब पहुंचकर पहले तो शहजादी ने उसे सलाम किया, फिर बोली, मोहतरम जनाब, आप सब खाना खाने जा रहे हैं, अगर आप हमारे साथ आएँ, बैठकर खाएं तो हमें खुशी होगी। बूढ़े को बहुत भूख लग रही थी। शहजादी की बात सुनकर वो खुश हो गया और उठकर उसके साथ चल पड़ा। बादशाह के नज़दीक पहुंचकर शहजादी ने कहा, अब्बा हुजूर, ये मोहतरम बुजुर्ग भी हमारे साथ खाना खाएंगे? बादशाह ने खुश दिली से कहा, ज़रूर ज़रूर। फिर उसने उस बूढ़े शख्स को अपनी बराबरी में बिठाया। वो शहजादी की इस बात से बहुत खुश था कि उसने बगैर किसी के कहे एक भूखे इंसान का ख्याल रखा। बादशाह ने दिल में खुदा का बहुत शुक्र अदा किया कि उसने दूसरों का ख्याल रखने वाली बेटी अता की है। खाने के बाद सबको निहायत खुशबूदार और खुश जायका शरबत पेश किया गया। जब सब लोग खाने पीने से फारिग हो गए तो वो बूढ़ा शख्स उठा। उसने शहजादी से कहा, जीती रहो शहजादी, तुम एक बहुत ही नेक और अच्छे दिल की लड़की हो। तुमने शहजादी होने के बावजूद एक गरीब आदमी को खाने की दावत दी। खुदा तुम्हें खुश रखे। शहजादी नाजिया ने कहा, मोहतरम बुजुर्ग, हमारी अम्मी हुजूर ने हमें बताया था कि किसी को खाना खिलाना बहुत सवाब की बात होती है। जैसी भूख हमें लगती है ऐसे ही दूसरों को भी लगती है। हमने देखा कि खाने का वक्त हो गया है, मगर आपके पास तो कोई खाना का चीज़ ही नहीं था, तो हम आपके पास गए। हमें खुशी है कि आपने हमारी दावत कबूल कर ली थी। वो बूढ़ा शख्स बहुत खुश हुआ। उसने शहजादी नाजिया को बहुत सी दुआएं दी। फिर अपने लिबास की जेब से उसने एक बड़ी सी सुनहरी गेंद निकाली और शहजादी से बोला, ये तुम्हारी नेक दिली का इनाम है बेटा, इसे पाकर तुम बहुत खुश हो जाओगी। ये कहकर उसने गेंद शहजादी की तरफ बढ़ा दी। शहजादी नाजिया ने बादशाह से कहा, अब्बा हुजूर, अगर इजाज़त हो तो हम ये गेंद ले लें। बादशाह ने अपने गले से कीमती मोतियों का हार निकालकर उस बूढ़े शख्स की तरफ बढ़ाते हुए कहा, जी शहजादी, आप ये गेंद बखुशी ले सकती हैं। शहजादी नाजिया ने गेंद ले ली, मगर बूढ़े शख्स ने हार नहीं लिया और बादशाह से बोला, शुक्रिया बादशाह सलामत, मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। आप खुशकिस्मत हैं कि इतनी अच्छी और नेक बेटी के बाप हैं। ये कहकर उसने एक ताली बजाई। दूसरे ही लम्हे वहाँ उस बूढ़े की जगह एक हसीन व जमील परी खड़ी थी, मुस्कुरा रही थी। सब लोग हक्का बक्का रह गए। परी ने कहा, मैं परिस्तान से घूमने फिरने निकली थी, यहाँ आप लोगों को देखा तो मैंने सोचा कि आप लोगों का इम्तिहान लूँ। हम परियां अक्सर इंसानों का इम्तिहान लेती रहती हैं, फिर वो जो कुछ हमारे साथ करते हैं हम परिस्तान जाकर अपनी साथी परियों को मज़े लेकर सुनाती हैं। मुझे खुशी है कि आप एक बादशाह होने के बावजूद गरीब परवर हैं। आपकी शहजादी तो बहुत ही अच्छी है। शहजादी नाजिया परी के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर बादशाह के पीछे छुप गई।
اور چپکے مسکرانے لگی۔ اس کے بعد پری نے سب کو سلام کیا اور وہاں سے ایک سمت کو اڑ گئی۔ شہزادی وہ گیند پا کر بہت خوش تھی۔ اس نے اس گیند کو احتیاط سے اپنے پاس رکھ لیا۔ وہ لوگ مزید کچھ دیر وہاں ٹھہرے۔ اس کے بعد بادشاہ نے واپس چلنے کا قصد کیا۔ ساتھ آئے ہوئے خادموں نے سارا سامان لپیٹا اور انہیں گھوڑوں اور گاڑیوں میں لاد دیا اور پھر سب روانہ ہو گئے۔ شہزادی نازیہ جلد سے جلد محل پہنچ کر وہ خوبصورت گیند ملکہ اور اپنی نانی ماں کو دکھانا چاہتی تھی۔ محل پہنچتے ہی تو وہ دوڑتی ہوئی ان دونوں کے پاس پہنچی۔ اس نے انہیں گیند دکھائی تو وہ سمجھی کہ بادشاہ نے اسے گیند دلائی ہے، مگر جب شہزادی نے انہیں پری والا قصہ سنایا تو ملکہ اور اس کی ماں حیران رہ گئیں۔ رات ہوئی تو شہزادی نازیہ نے اس گیند کو احتیاط سے اپنے کمرے میں ایک میز پر رکھ دیا۔ بادشاہ دن بھر گھومنے پھرنے کی وجہ سے تھک گیا تھا، اس لیے جلدی سو گیا۔ ملکہ اور اس کی ماں ایک دوسرے کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ تھوڑی دیر بعد ملکہ کو کچھ یاد آیا۔ وہ اپنی ماں سے بولی، امی تھوڑی دیر کے لیے مجھے اجازت دیجیے، میں شہزادی کو کہانی سنا کر ابھی واپس آتی ہوں۔ وہ اس وقت تک نہیں سوتی جب تک کہانی نہ سن لے۔ جب ملکہ شہزادی کے کمرے میں آئی تو وہ بستر پر لیٹی میز پر رکھی گیند کو تک رہی تھی۔ ملکہ کو دیکھا تو بولی، امی حضور دیکھیے کتنی پیاری گیند ہے، وہ پری کتنی اچھی تھی جس نے ہمیں انعام میں اتنی اچھی گیند دی۔ ملکہ نے محبت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور بولی، یہ تمہاری نیکی اور بادشاہ سلامت کے اچھے سلوک کا انعام ہے بیٹا، مگر بیٹی ایک بات یاد رکھنا کہ ہمیں انعام ملے نہ ملے، کوئی صلہ دے یا نہ دے، ہمیں اچھے اچھے کام ضرور کرتے رہنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں اور خدا نے انسانوں کو عقل عطا فرمائی ہے، اس عقل کو ہمیں اچھے کاموں میں استعمال کرنا چاہیے۔ یہی نہیں کہ ہم انسانوں سے ہی اچھا سلوک کریں، انسانوں کے ساتھ ساتھ ہمیں پرندوں اور جانوروں سے بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ ملکہ اتنا کہہ کر تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی۔ وہ تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئی ہی تھی کہ اچانک کمرے میں جل ترنگ سے بجنے لگے۔ دونوں نے چونک کر اس طرف دیکھا جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ آواز تو گیند میں سے آ رہی تھی، اور نہ صرف آواز آ رہی تھی بلکہ اس میں سے رنگ برنگی روشنی کی کرنیں بھی پھوٹ رہی تھیں۔ ملکہ تو کچھ خوفزدہ سی ہو گئی، مگر شہزادی بستر سے اتر کر گیند کے قریب گئی اور اسے دلچسپی سے دیکھنے لگی۔ اچانک گیند کا ایک چھوٹا سا حصہ کسی دروازے کی طرح کھلا اور اس میں سے ایک ایک کر کے ننھے ننھے 7 بونے باہر نکلے۔ انہوں نے خوبصورت ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے اور چھوٹی چھوٹی لمبوتری ٹوپیاں ان کے سر پر منڈی ہوئی تھی۔ انہوں نے میز پر کھڑے کھڑے شہزادی کو جھک کر سلام کیا، پھر ایک بولا، شہزادی ہفتے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ شہزادی نے فوراً جواب دیا، 7۔ بالکل ٹھیک۔ بونوں نے خوش ہو کر کہا، ہم 7 بونے ہیں، ہر روز رات کو 7 بجے اس جادو کی گیند سے نکلا کریں گے۔ ہم میں سے ہر ایک بونا روز ایک نئی کہانی سنایا کرے گا۔ 7ویں روز ہمیں 2 کہانیاں سننے کو ملیں گی۔ وہ کیسے؟ شہزادی نے دلچسپی سے پوچھا۔ ہر 7 دن بعد آپ بھی ہمیں ایک کہانی سنایا کریں گی۔ ہم سب کو کہانیاں سننے کا بہت شوق ہے۔ کہانی ختم ہو جاتی ہے تو ہم پھر اپنی گیند میں واپس چلے جاتے ہیں اور اگلے روز کے 7 بجنے کا انتظار کرنے لگتے ہیں۔ ان کی باتیں سن کر ملکہ کے دل سے بونوں کا خوف ختم ہو گیا تھا۔ وہ شہزادی سے بولی، تم تو بیٹھ کر کہانی سنو شہزادی، میں امی حضور کے پاس جاتی ہوں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ ملکہ کے جانے کے بعد سارے بونے چھلانگ مار کر شہزادی کے بستر پر پہنچ گئے۔ شہزادی بھی بیٹھ گئی اور سارے بونے اس کے ارد گرد بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد ایک بونے نے کھکھار کر اپنے گلے کو صاف کیا اور پھر کہانی سنانا شروع کی۔ کہانی شروع ہوتے ہی شہزادی نازیہ خوش ہو گئی، کیونکہ بونا اس کی پسند کی پودنے اور پودنی کی کہانی سنا رہا تھا۔ جب کہانی ختم ہو گئی تو بونوں نے جمائیاں لیتے ہوئے شہزادی کو سب بخیر کہا اور دوبارہ اپنی گیند میں چلے گئے۔ ان کے گیند میں جاتے ہی اس کا دروازہ خود بخود بند ہو گیا۔ شہزادی نازیہ بہت خوش تھی اور دل ہی دل میں اس مہربان پری کا شکریہ ادا کر رہی تھی جس نے اسے اتنی خوبصورت گیند دی تھی۔
جس میں 7 بونے رہتے تھے اور اچھی اچھی کہانیاں سناتے تھے۔ اس گیند کو دیکھتے دیکھتے شہزادی بھی نیند کی وادیوں میں کھو گئی۔ تو دوستوں، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ چینل پر نئے ہیں دوستوں تو آپ سے درخواست ہے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے، سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک شیئر کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔